کانفرنس کی باقی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آج ہمارے 6 سپاہی اور اسی طرح ایک اور واقعے میں 6 اساتذہ شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں اس واقعے کی پرزور نہ صرف مذمت کرتا ہوں اور شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہم پچھلے 2 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ مسلم لیگ نون کے دور میں الحمدللہ دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ دہشت گردی ہو یا لوڈ شیڈنگ، پاکستان میں اکنامک کرائسس ہو یا سیاسی بحران، اس کا جنم 2017 سے شروع ہوا ہے۔ بابا رحمتے کے پاکستان میں چیف جسٹس بننے کے بعد شروع ہوا اور وہ آج تک جاری ہے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو پارلیمنٹ جو کہ خدا کر کے 70 سال بعد میونسپل کارپوریشن کی بجائے پارلیمنٹ بنی ہے یا پارلیمنٹ بن کے دکھا رہی ہے، عوام کی طاقت سے آنے والے نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنی جو طاقت ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ قرارداد پہ قرارداد پاس کر رہی ہے، مگر اس کی قراردادوں کو دوسرے ادارے بالکل سیریس نہیں لے رہے۔ پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنی قراردادوں کی توہین نہ کروائے، قراردادیں پاس نہ کرے، قراردادوں پہ عمل کروائے، عمل کروا کے دکھائیں۔ اگر پارلیمنٹ قراردادوں پہ عمل نہیں کروا کے دکھائے گی تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کا پارلیمنٹ یا عوام کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ 75 سال میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا ہمارے دیے گئے ووٹ جو ہیں ان کی طاقت کوئی نظر آ رہی ہے، مگر اتنا لمبا کرائسس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ کو اپنا اختیار اور عوام کا دیے گئے ووٹ سے ملا ہوا اختیار استعمال کرنا چاہیے اور قراردادوں پہ عمل کر کے دکھائیں، قراردادیں صرف پاس کر کے نہ دکھائیں۔ اس کے بعد آج پھر ایک لاڈلے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی عدالت کی پیشی تھی۔ میں آپ کے سامنے کہانی رکھنا چاہتا ہوں 2 وزیر اعظموں کی، ایک لاڈلا وزیر اعظم اور دوسرا ستیلا وزیر اعظم۔ ایک لاڈوں پیار سے منتوں سے مانگ کر ثاقب نثار نے ماحول بنا کر لایا۔ جب وہ اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا، عمران خان اس وقت بھی لاڈلا اشتہاری تھا، مگر واحد پاکستان کا اشتہاری ہے جو سپریم کورٹ دن دہاڑے جاتا تھا۔ کسی کی مجال ہے کوئی ہاتھ لگا لے، وہ اشتہاری جاتا رہا، اور اس عمران اشتہاری کے پر ایک عوامی منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کر کے ملک میں خاص قسم کا ماحول بنایا گیا۔ عمران خان لاڈلے کو صادق و امین اور کام کرنے کردار اور کارکردگی والے کو نااہل کیا گیا۔ یہ 2 وزیر اعظموں کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک عوام کے ووٹ سے آیا تھا اور وہ 3 دفعہ بنا، اور دوسرا RTS سسٹم بٹھا کے ثاقب نثار کے فیصلوں سے آیا ہے۔ اس کے لیے اور سہولتیں ہیں۔ ذرا غور کریں نواز شریف کی جب کیسز تھی تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ، یہاں پر تاریخ پہ تاریخ، سٹے پہ سٹے۔ نواز شریف پر فرد جرم لگنی ہوتی تھی تو رات نظام انصاف کو نیند نہیں آتی تھی، صبح 8 نہیں بجتے تھے تو عدالتوں میں آوازیں پڑتی تھیں۔
اور وہ فرد جرم جو ہے وہ گھنٹوں بھی آگے نہیں جا سکتی تھی. توشہ خانہ میں 8 ماہ سے نظام انصاف بالکل بے بس ہے. 8 ماہ ہو گئے ہیں, صرف فرد جرم نہیں لگ پائی. ایک طرف ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز اور دوسری طرف 8 سال کے سٹے. 8 سال ہو گئے فورن فنڈنگ میں. فورن فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے, لیکن سزا دینے کی کسی میں ہمت نہیں ہو رہی. 15 سال ہو گئے ہیں ٹیریان بچی کے کیس کو. 15 منٹ کا یہ کیس نہیں ہے بھئی, فیصلہ اتنا کرنا ہے بچی اس کی ہے یا نہیں ہے. 15 سال. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں, توہین عدالت کا مقدمہ آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. جب خان صاحب نے اپنے دل کی تسکین کے لیے پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی, ہمارے جیسے کارکنوں پہ تو توہین عدالت کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی تھی. یعنی 2 وزیر اعظموں کا موازنہ کر لیں. ایک وزیر اعظم جو لاڈلا ہے, اس کے لیے عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں, تھوک کے حساب سے ضمانتیں اور ریلیف ان کو مل جاتا ہے. وہ جب چاہیں آئیں, جب چاہیں نہ آئیں. یہ عمران خان لنگڑا نہیں ہوا, عمران خان نے نظام انصاف کو لنگڑا کر دیا ہے. عمران خان نے نظام انصاف کو معذور کر دیا ہے. عمران خان نے نظام انصاف کو مفلوج اور بے بس کر دیا ہے. یہ ویل چیئر پہ عمران خان نہیں بیٹھا, پاکستان کا نظام انصاف عمران خان نے اس ویل چیئر پر ڈال دیا ہے. کیا بات ہے. یعنی یا کوئی موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا تھا نواز شریف یا اس کے گھر, تو ایک دن کی چھٹی نہیں ملتی تھی. اور یہاں پر پلستر 6 مہینے نہیں اترتا, کبھی پلستر, کبھی بواسیر, اور اب پیش خدمت ہے ویل چیئر. کوئی اس سے پوچھے تو صحیح. یعنی میرے تحفے میری مرضی, میری عدالت میری مرضی, میرا ہسپتال شوکت خانم میری مرضی. یعنی شوکت خانم میں ہی خون کا ٹیسٹ ہوگا, وہیں ایکس رے ہوں گے. کیوں؟ کسی سرکاری ہسپتال میں خون کا ٹیسٹ آپ کیوں نہیں دیتے خان صاحب؟ پاکستان کے کسی کوئی وزیر اعظم ہو یا عام آدمی, اس کے لیے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی پرائیویٹ ہسپتال سے نہیں بنتا. آپ کا وہی ہسپتال ہے جو آپ جس کے ڈائریکٹر ہیں, جس کے مالک ہیں, اور اس کے بعد پھر آج ان کو ریلیف ملا ہے. مجھے تو صرف میرے چند سوال ہیں. 8 سال سے مقدمہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ کب آئے گا؟ کیا قیامت کے دن آئے گا؟ بچی کا معاملہ جو کہ 15 سال سے مختلف ٹائم پر مختلف عدالتوں میں لگتا رہا, اس کا فیصلہ کتنے الیکشنوں کے بعد آئے گا؟ فورن فنڈنگ جیب میں تھی. 2013 کا بھی الیکشن لڑا, 18 کا بھی الیکشن لڑا, اور 23 کا بھی لڑنا چاہتے ہیں موصوف. کب فیصلہ آئے گا توہین عدالت کے مقدموں کا؟ اور توشہ خانہ 8 ماہ سے, یہ تو مذاق ہے کہ 8 ماہ سے فرد جرم نہیں لگ سکی. اور خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. 1 درجن وکیل تبدیل کیے توشہ خانہ میں عمران خان نے, صرف بہانوں بنانے کے لیے. بھئی تلاشی کیوں نہیں دیتے تم؟ اور جب اس سے پوچھو, خود ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں گے, منہ پر بالٹی لگا لیں گے, اور ساتھ میری گھر والی بڑی با پردہ ہیں. بھئی پردے میں ہی آنٹی پنکی نے معاملہ طے کیے, آپ سے معاشقہ چلایا, پردے میں ہی انہوں نے پردے میں ہی انہوں نے انگوٹھیاں لی, پردے میں ہی انہوں نے 400 کنال اپنا لیا, پردے میں ہی انہوں نے کون سا پردے میں رہ کر انہوں نے کون سا ہیروں سے لے کے زمینوں سے لے کے
پیسوں سے لے کے اور جتنے باہر سے آتے رہے ہیں تحفے بیچے نہیں، تو پردے میں ہی آپ تشریف لے آئیں نا، نیب کے اندر بھی، اور پردے کے اندر ہی آپ تشریف لے آئیں کسی دن عدالت کے اندر بھی. آپ کے پردے کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ہمیں تو آپ کے پردے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے پردے کے اندر چھپے ہوئے ہیرے، 400 کنال زمین، اور پردے میں چھپے ہوئے وہ جرائم جس کے آگے آپ پردہ کر رہی ہیں، وہ ہمیں تو اس سے اعتراض ہے. خان صاحب کہتے ہیں میرا مرشد ہے. واقعی آپ کا مرشد وہی ہو سکتا ہے جو اس طرح چٹکی بجائے تو ہیرے کی انگوٹھی لے جائے، چٹکی بجائے تو گھڑی بیچ جائے، چٹکی بجائے تو بڑے بڑے NOC کے لیے 400 کنال کی زمین لے جائے، لیکن اس سے پوچھے کوئی نہ. پردہ ہے جی، پردہ ہے. انہیں کس بات کا پردہ ہے؟ یعنی پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر پردہ ہو اور پردے میں کوئی چور ہو، چورنی ہو، تو پردے کی وجہ سے اس چور کو پکڑا نہیں جائے گا. کس بات کا یہ پردہ بہانہ ہے؟ اور یہ 2 وزیر اعظموں کی کہانی یہ پاکستان میں انصاف کے نظام کے لیے کو بتانے کے لیے کافی ہے. ایک وزیر اعظم نواز شریف ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ، دوسرا لاڈلا وزیر اعظم عمران خان تاریخ پہ تاریخ، سٹے پر سٹے، اور مقدمات جو ہیں سالوں کے سال، نہ کوئی نگران جج، نہ کوئی JIT، نہ کوئی واٹس ایپ کی JIT، نہ کوئی پوچھنے والا. نواز شریف کے کیس میں تو عدالت فرمایا کرتی تھی چھٹی والے دن بھی کام کرو. نواز شریف صبح بھی حاضر ہوتا تھا، شام کو بھی عدالت میں اس کو زبردستی کہا تھا ایک دن میں 2 دفعہ کاروائی کرو. اور یہاں پر ہم تو چاہتے ہیں کہ تکڑی کے دونوں پلڑے ایک جیسے ہوں، مگر ہماری تو امید جو ہے وہ اس میں وہ رہی نہیں لگتا. کیوں پلڑے ایک جیسے نہیں ہو رہے؟ کیوں 2 سابق وزیر اعظم اور دونوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کون حائل ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کسی کے رشتہ دار نہیں تھے، ہمارے پاس کسی کو کرش نہیں تھا، ہمارے پاس وہ کیا کہتے جی یہ ہینڈسم ہے اور بڑا پاپولر ہے اور بڑا اس پہ گھر والے سارے جو ہیں اس پہ فدا ہیں. ہم تو قانون اور آئین کے مطابق لڑتے رہے ساری جنگ. اور یہ میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ دوں کہ نظام انصاف 2 رویے، دوہرا معیار. اور عمران خان آج ویل چیئر پہ بیٹھا، عمران خان لنگڑا نہیں ہے، اس نے نظام انصاف کو لنگڑا، بے بس اور معذور کر دیا ہے. میں پھر کہوں گا پارلیمنٹ ہر چیز کا حل ہے. اگر کوئی ادارہ کام نہیں کرتا تو پارلیمنٹ اس کو اوور سائٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ دوہرا نظام انصاف چل رہا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے کہ 8 سال کے سٹے، 15 سال سے کیس پینڈنگ ہیں اور پورے کا پورا تماشا بنایا ہوا ہے نظام انصاف کا. ان کے کوئی گھر جائے وارنٹ لے کے یا عدالت کا کوئی ڈاکومنٹ یا کاغذ لے کے تو آگے سے پٹرول بم مارتے ہیں اور شام کو ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کہتی ہے کاروائی نہیں کرنی. یعنی کاروائی پٹرول بم مارے، پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنائے، گاڑی کو، پولیس کی گاڑیوں کو وہاں نہروں میں گرا دیں، پورے کے پورے کیپٹل میں آگ لگا دیں، اور جب آپ عدالت میں بلایا جائے تو جوڈیشل کمپلیکس کا نہ کوئی کھڑکی بجے نہ دروازہ بچے. لیکن مجال ہے کہ نظام انصاف پر کوئی جو رینگی ہو.
اور ہمارے ہوتے ہوئے تو عدالت میں اگر کسی کے موبائل کی گھنٹی بج جاتی تھی تو وہاں پر سخت ترین چیزیں اور ریمارکس آ جاتے تھے کہ کیوں نہ آپ کا کیس خارج کر دیا جائے، ضمانتیں خارج کر دی جائیں. وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے آپ کی عدالتوں کی. عمران خان نے کوئی مقدمہ، کوئی عدالت، کوئی کچھ نہیں کر پائے گی. جلدی کس بات کی؟ الیکشن کرو، جلدی کریں. الیکشن کی جلدی ہے. کس الیکشن کی جلدی ہے جس میں عمران خان کا فورن فنڈنگ کا حساب نہ ہو جائے کہیں؟ جلدی کرو، بچی کا کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے. جلدی کرو، توشہ خانہ پہ فرد جرم نہ لگ جائے. جلدی کرو، بہت جلدی ہے. اس کے جرائم جو ہیں وہ دنیا کو پتہ چل جائیں گے. جلدی تو اس بات کی ہے کہ عمران خان کسی طرح اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے، حساب نہ ہو. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ نہ 2013 ہے نہ 18 ہے. ہم نے بھی ٹھان رکھی ہے کہ اپنے حصے کا انصاف اور اپنا حق لے کر رہیں گے. کوئی ایسا الیکشن جو خاص ماحول بنا کر خاص قسم کے لوگوں کو لانے کے لیے ہوگا وہ اس ملک میں نہیں ہوگا. پارلیمنٹ جاگ رہی ہے، پارلیمنٹ جاگ چکی ہے، اس کی آنکھیں اس وقت کھلی ہیں اور لوگ بھی پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے. پاکستان میں مخصوص ماحول میں مخصوص قسم کے الیکشن اور مخصوص لاڈلوں کو مسلط کرنے کے لیے الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن ہوگا، ٹائم پر ہوگا، فیئر اینڈ فری ہوگا. اور الیکشن جو ہے اس میں شرط صرف 90 دن کی نہیں ہے، وہ کنڈیشنل 90 ڈیز ہیں. فیئر اینڈ فری ان 90 ڈیز. اور اگر فیئر اینڈ فری نہ ہو تو وہ بھی انصاف نہیں، وہ بھی آئین پہ پورا نہیں اترتے. فیئر اینڈ فری تب ہوں گے جب ملک میں ایک ٹائم پر الیکشن ہوگا اور تکڑی ایک جیسی تولی جائے گی، نہ کوئی لاڈلا اور ستیلا ہوگا. اور وہ حساب کتاب جو پچھلے 2 الیکشنوں سے پینڈنگ پڑے ہیں، بچی کا معاملہ، فورن فنڈنگ کا معاملہ، نیا توشہ خانہ کا معاملہ، تلاشی اور باقی چیزوں کا معاملہ، وہ پہلے ہوں گے کیونکہ سب سے وہ ہونے ضروری ہے. اس کے بغیر یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتے. میں دوبارہ پھر کہہ دوں، خان صاحب نے آج جو احسان فرمایا ہے پاکستان پر، پاکستان کی عدالتوں پر، میرا مطلب ہے گلاسز لگا کے، نئے کپڑے پہن کے، یعنی کیا ڈرامہ بازی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، نئی ویل چیئر منگوائی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اچانک کل رات ہی وہ ٹانگ میں سوزش ہوئی ہے. کسی ریلی اور جلسے میں جاتے ہوئے سوزش اتر جاتی ہے؟ سوزش ہوتی نہیں ہے. آپ کی سوزش ٹانگ میں نہیں ہے، دماغ کے اندر ہے جو کیڑا کہ میں بڑا لاڈلا ہوں. اینکے لگا کے ایسے، میرا مطلب وہ جیسے ہم تماشا دیتے تھے اس طرح لگا کر تو وہ جا رہے ہیں. سو معاملہ یہ ہے. مجھے تو آج امید تھی کہ عدالت حکم دے گی کہ سرکاری اسپتال سے ابھی فوری طور پر یہ ویل چیئر سمیت سرکاری اسپتال جائے، اس کا معائنہ کیا جائے اور سچ بتایا جائے کہ جھوٹ کتنا بولا اس نے. کیونکہ عام آدمی کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. سو یہ نہیں چلے گا کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہ ہوں اور اس طرح کا ماحول. یہ عمران خان جتنے مرضی بہانے کر لیں، ہم اپنے حق کے لیے اور آئین پر عمل داری کے لیے عدالتوں کو اور نظام انصاف کے لیے دہائی دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. پارلیمنٹ جاگ چکی ہے تو کیا اس طرح 2 پاکستان کے اہم ترین ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ جانے سے کیا نقصان آپ کا ملک کا ہی ہوگا؟ ایک طرف سپریم کورٹ، ایک طرف پارلیمنٹ ہے. دوسرا ساتھ یہ بھی طرف بتا دیجیے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے سپریم کورٹ کی ہدایات پر یہ حکومت عمل درآمد میں لانا. لیکن اگر حکومت سپریم کورٹ سے ٹکر لے لے گی اور ہدایات پر عمل کی جگہ اس کی اپوزیشن کرنے لگ جائے گی تو کیسے معاملات چلیں گے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ وجود میں آئی ہے آئین سے. آئین وجود میں آیا ہے پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ سپریم ہے.
सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती जो आइन के बाहर हो। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, कानून अभी बना नहीं, स्टे हो गया। पार्लियामेंट करारदाद पास करती है, पार्लियामेंट का स्पीकर खत लिखता है, पार्लियामेंट दोहाई दे रही है, पाकिस्तान के 2 सूबे करारदादें पास कर रहे हैं। इन सारी चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। और क्या 90 दिन की इलेक्शन सिर्फ पंजाब में जरूरी है? केपीके में असेंबली नहीं टूटी? लोग तो भूल ही गए कि केपीके भी इस मुल्क में पता नहीं है कि नहीं है, या उसको भी वहां भी असेंबली टूटी है कि चल रही है। कोई केपीके से भी पूछ ले, भाई वहां भी असेंबली टूट गई है तो वहां क्या 90 दिन जरूरी नहीं? मुल्क में टकराव इसलिए आया है कि दायरे अपने दायरे से बाहर आ रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दलाल चौधरी फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक अवामी और मुंतखब वजीर आज़म